بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف پڑھنا نہایت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ ایک ایسا عمل ہے جو رب کریم اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، اور وہ مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ تو جو شخص مومن ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے گا۔ نہ صرف پڑھے گا بلکہ دوسروں کو بھی پڑھنے کی دعوت دے گا کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اور اللہ کے ساتھ اس عمل میں شامل ہو جائیں۔ درود پاک پڑھنے کے کون کون سے روحانی فیض ایک انسان کو ملتے ہیں، ایک معمولی انسان کو؟ آپ سوچیں کہ کہاں ایک عام انسان اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار، اور اسے وہاں سے روحانی فیض مل رہا ہے، تو سوچیں کتنا بڑا عمل ہے درود پاک، اور کتنی بڑی بات ہے درود پاک پڑھنا۔ درود شریف پڑھنے کا فائدہ تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی تیزی سے آپ تک پہنچتی ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں اور دوسرے اعمال کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اس کا اتنی تیزی سے آپ تک فیض نہیں پہنچتا جتنی تیزی سے درود شریف کا فیض پہنچتا ہے۔ اور درود شریف کا جب فیض ملتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون گنہگار ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص درود پاک پڑھ رہا ہے، اسے فیض ہر حال میں ملنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جانا سب سے بڑا فیض ہے، کہ ان کی محبت مل جائے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاص وقت مقرر کر لیجئے اور روزانہ اس وقت پر لازمی درود شریف پڑھیں، تاکہ رحمت، بخشش، عنایت اور عطا کے دروازے آپ پر کھل جائیں۔ یعنی دیکھیں، آپ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کے ساتھ، باوضو بے وضو، لیکن پورے دن میں کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، اور خاص کر اگر آپ رات 10 بجے سے لے کر 10:20 تک کا وقت مقرر کر لیتے ہیں، اور پھر جس حال میں بھی ہوں اس وقت لازمی درود شریف پڑھیں، تو بہت زیادہ فیض اور برکات ملتی ہیں، بہت زیادہ رحمت اور عنایات ہوتی ہیں، بہت زیادہ عطائیں ہوتی ہیں، کیونکہ درود پاک کے لیے یہ وقت بہت زیادہ برکت والا ہے۔ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ وقت مینشن کیا ہے کہ روحانی طور پر اگر کوئی شخص ترقی چاہتا ہو بہت جلدی، تو درود پاک اس خاص وقت میں پڑھیں۔ پورے دن کا درود پاک پڑھا جانے والا ایک طرف، اور یہ 20 منٹ 10 بجے سے لے کر 10:20 تک کا درود شریف کی فضیلت ایک طرف، رات کے وقت پڑھنا ہے۔ ہر شخص اپنے ملک کے ٹائم کے حساب سے رات 10 سے 10:20 تک درود پاک پڑھے، اور اس وقت کو کبھی نہ گوائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی روحانی ترقی اور روحانی جواہر ملیں گے۔ اسی طریقے سے اگر شب بیداری کرے، یعنی تہجد کی نماز پڑھے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں، تو دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اور درود پاک کا بہت زیادہ فیض ملتا ہے، چہرے روشن ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے، اس کے چہرے پر نور پیدا کر دیتا ہے، اور درود پاک پڑھ کر تہجد کے وقت جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول و مقبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ وقت تو ویسے بھی قبولیت کا ہے۔ اور جب تہجد کی نماز کے بعد آپ درود پاک پڑھ کر دعا مانگیں گے، تو درود پاک کے بعد تو ویسے بھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، تو پھر آپ کی دعا کی قبولیت کی جو تاثیر ہے وہ بے پناہ بڑھ جاتی ہے۔ تو تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ رات ذرا جلدی سوئیں تاکہ تہجد میں اٹھ سکیں، تہجد کی نماز ادا کریں، پھر باادب بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، تو پھر اس کا کیسا فیض ملے گا اور کیسی کرم نوازیاں ہوں گی، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ درود شریف اسم اعظم ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا وظیفہ ہے۔ اولیاء، کتب، غوث، ابدال سب اہل سنت سے ہوئے، منکرین درود شریف کا کوئی ولی نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ یعنی جو شخص درود شریف کو نہیں مانتا، درود شریف کی عظمت کو نہیں مانتا، درود شریف کے فیض کو نہیں مانتا، درود پاک نہیں پڑھتا، وہ کبھی بھی ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ معراج کا تحفہ نماز ہے، اور نماز کا جز درود پاک ہے۔ محبوب کا ذکر کرنے والا بھی محبوب ہی ہوتا ہے، یعنی اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو درود شریف اسم اعظم ہے۔ کوئی مسئلہ پریشانی ہو، درود پاک کو تھام لیں اور کامل یقین سے پڑھیں، تو یہ اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کے تمام کام بن جائیں گے، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، تمام دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام کائنات سے کروڑوں، اربوں، کھربوں سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہو چکی تھی۔ اس وقت سے رب کریم اپنے محبوب پر رحمتیں درود شریف کی شکل میں نازل فرما رہا ہے، اور ان رحمتوں کا اتنا نزول کیا کہ آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیا گیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا گیا۔ ہم نہیں جانتے کتنے جہان ہیں، ہم نہیں جانتے کتنی مخلوقات ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور ان تمام مخلوقات میں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو اگر ہم ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی رحمت کا حصہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ
ہماری حق میں بہتری فرمائے گا اور ہم پر خوب رحمت نازل فرمائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جانے والا دوزخ میں نہیں جا سکتا، کیونکہ دوزخ میں تو منکرین جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، درود و سلام پڑھیں، درود پاک پڑھتے ہوئے ان روحانی معاملات کو، ان روحانی فضیلتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر درود شریف پڑھیں، تو پھر آپ کو مزید فیض ملے گا۔ درود پاک کامل یقین سے پڑھیں، کامل محبت سے پڑھیں، کامل توجہ سے پڑھیں، تو درود پاک کے وہ انوکھے فضائل، وہ انوکھے کمالات، وہ انوکھے فیض ملیں گے کہ جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، جو آپ نے نہ پہلے سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس کے روحانی معاملات کے مطابق نوازتا ہے۔ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ روحانی فیضیابی بھی ہوگی، جسمانی معاملات میں بھی بہتری ہوگی، دنیاوی معاشی معاملات میں بھی ترقی ہوگی، تمام حاجاتیں بھی پوری ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب میسر آئے گا، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ روحانی جواہر عطا فرمائے اور ہم سے راضی و خوش ہو، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔